اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہے ہماری حدیث نمبر 15 جس کا عنوان ہے علامات قیامت۔ سب سے پہلے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ان انس قال، حضرت انس سے کہا، لا احدثنکم، کیا میں بیان کروں تم کو، حدیثاً ایک بات، لا یحدثکم، نہیں بتائے گا تم کو، احد، تم میں سے کوئی ایک، بعدی، میرے بعد، سمیتو، میں نے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولو، فرمایا، من اشراط الساعۃ، علامت قیامت سے ہے، ان یقیلا، کہ کم ہو جائے گا علم، ویظہر الجہل، اور ظاہر ہو جائے گا یہ جہالت، ویظہر الزنا، اور غلبہ پائے گا زنا، وتکثر النساء، اور زیادہ ہو جائیں گی عورتیں، ویقل، اور قلت ہوگی رجال، مردوں کی، حتیٰ یہاں تک کہ یکون ہوگا لخمسین، 50 امراۃً، عورتوں کا، قیم الواحد، واحد نگران۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے کہا، میں تمہیں ضرور ایک ایسی حدیث بتاؤں گا جسے میرے بعد کوئی بھی تمہیں نہیں بتائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں شامل ہے کہ علم قلیل ہو جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، اور زنا غلبہ پالے گا، اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، اور مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک ہی سرپرست نگران رہ جائے گا۔ جی، اب ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ اس حدیث کا جیسے عنوان ہے علامت قیامت، اس حدیث میں قیامت کی جو علامت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بتائی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو علامت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ علم قلیل ہو جائے گا، یعنی علم کی قلت ہوگی اور جہالت پھیل جائے گی۔ علم کی قلت کیا ہے؟ جو حقیقی علم کیا ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے؟ حقیقی علم جو ہے وہ دین کا علم ہے، قرآن پاک کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم جو ہے وہ ہمارے لیے حقیقی علم ہے۔ قیامت کے نزدیک جو ہے وہ علم جو ہوگا، دینی علم جو ہوگا، اس کی قلت ہو جائے گی۔ کیونکہ دنیاوی لوگ جو ہیں وہ دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ رجحان ہوگا، اور دینی علم کی طرف وہ رجحان ان کا کم ہوگا۔ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوگی کہ ہمارا بچہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان ہو، اس میں ہر قسم کی مطلب دنیاوی علم جو ہے وہ اس کے پاس ہر قسم کا ہو، لیکن جو ہے وہ دین کی تعلیم کی طرف بالکل بھی رجحان نہیں ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم دیں گے، اور دینی تعلیم کو سمجھو وہ ایک مطلب نچلے درجے کی اس کو تعلیم سمجھیں گے، اور جو ہے زیادہ اہمیت جو دی جائے گی وہ دنیاوی تعلیم کو دی جائے گی۔ حالانکہ ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ بہترین تعلیم، جو حقیقی تعلیم ہے، جو اسے دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی دے گی، وہ صرف اور صرف دین کی، قرآن و سنت کی تعلیم ہے، تو جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہوگی دین کے کم ہونے کی، کیونکہ اہل علم جو ہیں وہ دنیا سے اٹھ جائیں گے، یعنی اہل علم جو ہیں، علماء کرام جو ہیں، ان کی تعداد کم ہو جائے گی، اور جو ہے جہالت جو ہے وہ غلبہ پالے گی۔ اور آج کل کے دور میں جہالت جو ہے، انسان اپنے آپ کو، کوئی بھی انسان جو ہے وہ جاہل اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا، کیونکہ ان لوگوں نے جو جہالت کو ہے وہ ایک فیشن پرستی کا نام دے لیا ہے۔ جہالت اگر ہم کسی انسان کو جاہل کہہ دیں گے، اگر کسی انسان نے عورت کی ایک مثال لے لیں یا مردوں کی مثال لے لیں، مردوں نے آج کل جیسے کٹنگ جو مرد کروا رہے ہیں کہ درمیان میں صرف بال ہیں اور سائڈوں سے پتہ نہیں کیسے کیسے ڈیزائن ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اگر ہم اس کو جاہل کہیں گے تو اس کو غصہ آ جائے گا، لیکن اگر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تم نے بہت اچھا فیشن کیا ہے، اس کی تعریف کریں گے تو وہ کیا ہے، وہ خوش ہو جائے گا۔ حالانکہ اصل بات جو ہے وہ ایک جاہلیت کی طرف وہ انسان چلتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ دین سے دوری ہے، اور دین میں جو ہے اس طرح کے ہر قسم کے فیشن کو جو کیا ہے وہ زمانہ جاہلیت سے مثال دی گئی ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ اس طرح سے فیشن کرتے تھے، اور جو ہے وہ کسی بھی قسم کی آرٹ نہیں سمجھتے تھے، اور آج کا مسلمان جو ہے وہ بھی اسی طرح سے فیشن پرستی کے نام پہ وہ اسلام سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو اس نے ایک فیشن کے نام پہ وہ جاہلیت کی زندگی جو ہے وہ گزار ہے۔ مردوں کے علاوہ اگر ہم عورتوں کے دیکھ لیں تو عورت اگر آج کے دور میں فیشن پرستی کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اگر عورت دوپٹہ لے گی تو وہ کیا کہلائے گی، وہ پینڈو پروڈکشن کہلائے گی، اور مطلب پرانے زمانے کے ادوار ہوں گے اور دوپٹہ لیا ہوا ہے اور پورے فل بازو پہنے ہوئے ہیں، اس طرح سے اگر عورت اگر ہوگی سلیوز لیس، اگر اس نے پہنا ہوا ہے دوپٹہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اگر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کیا تم نے کیا ہوا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ برا مانے گی۔ اگر اس کو ہم کہیں گے کہ دوپٹہ لو یا صحیح طریقے سے اپنی ڈریسنگ
ڈریسنگ اچھی کر لو تو وہ برا مانے گی، لیکن اگر ہم اس کی اسی سلیو لیس ڈریس کی جو ہے اس کی تعریف کر دیں گے تو وہ کیا ہے وہ خوش ہو جائے گی، اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سی ایسی خوشی محسوس کرے گی جیسے پتہ نہیں بہت بڑا تیر اس نے ایسا کام کر کے مار لیا ہے۔ تو یہ تھا کہ علم کی قلت ہو جائے گی، اور دوسرا کیا ہے زنا غلبہ پالے گا۔ زنا غلبہ پالے گا۔ اب زنا کیوں غلبہ پائے گا؟ زنا اس لیے غلبہ پائے گا کہ انسان جب دین سے دوری اختیار کرے گا، اسے کسی بھی چیز کے کسی بھی رشتے کے بارے میں اسے پہچان نہیں ہوگی، تو وہ کیا ہے اس معاشرے میں جو ہے وہ زنا عام ہو جائے گا۔ آج کل کے دور میں جو ہے وہ یہی حالات ہوئے ہیں، اور زنا جو ہے وہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انسان جو ہے وہ دوزخ کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوسرا جو بتایا گیا کہ عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، اور انسان جو ہے اخلاق کی پستی کی طرف کیوں جائے، وہ زنا کی طرف کیوں جائے گا؟ زنا کی صورت جو ہوگی وہ اخلاق کی پستی کی وجہ سے ہوگی۔ انسان میں جو ہے انسان اور حیوان کا جو ہے فرق ختم ہو جائے گا، اور اخلاق کی گراوٹ جو ہے وہ کی سزا میں عورتوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور مردوں کی تعداد بہت کم رہ جائے گی۔ تو یہاں تک اس حد تک کثرت بتائی گئی ہے عورتوں کی کہ 50 عورتوں پر ایک مرد ہی نگران ہوگا، اور جو ہے مرد جو، یا پھر اس بات کی یہ بات بھی ہو سکتی ہے، اس حدیث کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنگیں زیادہ ہوں گی جس میں مرد قتل ہو جائیں گے، اور بدکاری عام ہونے کی وجہ سے مردوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہوگی اور عورتوں کی پیدائش زیادہ ہوگی۔ تو یہ تھی قیامت کی نشانیاں۔ امید کرتی ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔